تو معلوم ہے کہ معاشرہ میرے اور آپ کے وجود کا نام ہے. اب ہم نے خود احتسابی جب کا تصور کیا, مراقبہ کیا کہ اب مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے, جیسے مجھے اس سے مطلب نہیں کہ وہ درست ہے یا نہیں, کیونکہ اس کے درست نہ درست کا آخر میں مجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا. مجھے تو میرے وجود کا سوال ہوگا کہ میں کتنا درست ہوں. میرے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے یہ 5-6 فٹ کے وجود کے اوپر اللہ کے رسول کے جو حکم کو جو صادر کیوں نہیں کیا. مجھے یہ سوال نہیں ہوگا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے, اس کے اندر یہ عیب ہے. اسے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کسی دوسرے کے عیب کو بیان کرتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں وہ جو جا رہا ہے اس میں یہ عیب ہے, تو ایک انگلی تو اس کی طرف ہوتی ہے, 4 انگلی اپنی طرف ہوتی ہیں. گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک عیب ہے, تمہارے اندر 4 عیب ہے. ٹھیک ہے, ہماری نگاہ جو ہے وہ چونکہ بے خبر ہے, وہ اس ایک انگلی کو تو دیکھتی ہے کہ اس کا عیب, لیکن اپنی 4 انگلیاں جو اس کی طرف اشارہ کرے زبان حال سے اس کی طرف نگاہ نہیں کرتے, اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ سمجھتے ہیں. اور آج اصلاح معاشرہ کی کتنی تنظیمیں چل رہی, اصلاح معاشرہ کے کتنے نعرے ہیں, ان کی بنیاد یہی ہے. ان کی وجہ کیوں خیر پھیل نہیں رہی؟ کیونکہ ہر اصلاح معاشرہ کے علم اٹھانے والے یہ سوچتے ہیں کہ اصلاح کا کام دوسرے کے وجود سے شروع ہو, میرے سے نہ ہو. حالانکہ قرآن نے کہا تھا علیکم انفسکم, اپنی فکر کرو. تو اصلاح معاشرہ کا علم اٹھانے والے سب سے پہلے تو اپنے اوپر جو ہے اصلاح کا جب وہ ڈنڈا چلاتے اور اپنی اصلاح پہلے کرتے. لیکن وہ اصلاح معاشرے کے نعرے کا مطلب ہے کہ اوروں سے اصلاح کا ابتدا کی جائے, وہاں سے شروع کی جائے اصلاح, لوگ اچھے ہو جائیں, میری خیر ہے, اپنی ادھر نگاہی نہیں. اس میں تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ یار یہ معاشرہ تباہ ہو گیا, لوگ ہلاک ہو گئے, فرمایا فہو اہلکہم, وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے. کہ دوسروں کو ہلاک کے نعرے لگاتا رہتا ہے, دوسروں کی معاشرتی برائیوں پہ روتا رہتا ہے, جی معاشرہ بگڑ گیا, جی تباہی ہو گیا, جی لوگ بگڑے, جی لوگ خراب ہو گئے, لیکن اپنی فکر نہیں کرتا. فرمایا یہ اصل میں سب سے بڑا خراب ہونے والا خود ہی ہے. اور جو شخص اپنی فکر میں لگا ہوا ہے اس کو تو دوسروں کو دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے, فرصت ہی نہیں ہے, وہ اپنی خبر میں ہے. جب انسان کو اپنی عیوب و نقائص کی خبر ہو جاتی ہے تو پھر دوسروں سے بے خبر ہو جاتا ہے, اس کو پھر اپنی پڑ جاتی ہے, جی مجھے تو یہ مسئلہ ہے. اب کسی کے پیٹ میں درد ہو اور سامنے کوئی گزر رہا ہے جس کی ٹانگ ٹوٹی سے مطلب نہیں, اس کو اپنے پیٹ کو پکڑ بیٹھا ہے, کہ جی آپ کو تو پیٹ ہی درد ہے, کوئی بات نہیں, تھوڑے وقت میں ٹھیک ہو جائے گا. اس کی جو ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو کیا کہیں گے کہ اس کی ٹانگ, اس کے پیٹ میں درد تو نہیں ہے, اس کی ٹانگ ٹوٹی, اس کے پیٹ میں تو درد نہیں ہے. کیونکہ پیٹ کے درد والا جو جس طریقے سے جو لوٹ پوٹ ہو رہا ہے درد سے, وہ سوچتا ہے ٹانگ ٹوٹی کا شاید اتنا درد نہیں ہوتا ہوگا. کیونکہ ہر آدمی اپنے مرض کو زیادہ سمجھتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جب اپنے گناہ پہ نظر ہوگی تو لوگوں کے بڑے بڑے گناہ چھوٹے ہو جائیں گے. پھر وہ یہ سوچے گا کہ چھوڑو یار, لوگ کیا کرتے پھرے, مجھے تو یہ جھوٹ بولنے کی عادت نہیں چھوٹ رہی مجھ سے, تو عجیب مجھ سے تو یہ چکر بازی مکاری کی عادت نہیں چھوٹ رہی, عجیب میرے دل میں تو لوگوں کا کینہ بوجھ ہے, مجھ سے کینہ بوجھ ہی نہیں چھوٹ رہا ہے. لوگ کیا کر رہے ہیں, شرابیں پی رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, خدا نہ خواستہ بے ہنگم زندگیاں گزار رہے ہیں, مجھے اس سے کیا مطلب, مجھے تو اپنی فکر لگی ہوئی ہے. تو آپ کا جو چھوٹا سا بھی گناہ ہوگا تو آپ اس کے اوپر فکر مند رہیں گے. اور آج حالت یہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں جی لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, ہم تو پھر بھی ٹھیک ہیں, ہم تو یہ بھی نہیں کرتے. نہیں, یہ بات نہیں. خود احتسابی, تبھی کہ علیکم انفسکم, اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, اگر ہدایت پہ ہو اور سیدھے راستے پہ ہو تو جو گمراہ ہے پھر وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. پھر آپ ان کی فکر میں نہ پڑیں کہ یار وہ یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں. نہیں, آپ ان کی فکر نہ کریں. آپ ہدایت پہ ہیں تو کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا. سارا معاشرہ گمراہ ہو جائے ہوتا پھرے, لیکن آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے, کیونکہ آپ راہ عمل آپ کا درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. الی اللہ مرجعکم جمیعا, تم سب کے سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. وہاں جب پہنچیں گے فینبئکم بما کنتم تعملون, پھر اللہ تبارک و تعالی وہاں تمہیں خبر دے گا, بتائے گا تم میں کون کیا عمل کرتا رہا. تو اللہ وہاں فیصلہ کر دے گا, تمہارا عمل اچھا تھا, تمہارا برا تھا, تمہارا اچھا تھا, تمہارا برا, تمہارا غلط, تمہارا صحیح. یہ فیصلہ اللہ کر دے گا, کوئی سب نے لوٹ کے وہیں جانا ہے. لہٰذا آپ دوسروں کے عیب جو ہی میں نے ٹائم ویسٹ نہ کریں, اپنی عیبوں کو درست کرنے میں ٹائم لگائیں.
اس لیے فرمایا خود احتسابی، اور خود احتسابی ہی اصلاح کا سب سے بڑا جو ہے وہ گر ہے کہ انسان جب خود احتسابی میں آ جاتا ہے، اپنا جائزہ لینا شروع کر دیتا، تو اب اس کے لیے سب کچھ درست۔ جیسے جسمانی طور پہ آج ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، اپنی بیماریوں کا تجزیہ کرتے ہیں، اپنے ڈاکٹروں کے پاس پہنچتے ہیں، اجی ہمیں دیکھیے ہمیں کیا مرض ہے، تو آپ اپنے جسم و جان کے امراض کا علاج کرنے لگ گئے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ آپ صحت مند ہیں، قوی ہیں، آپ کے امراض ختم ہو رہے ہیں، آپ صحت مند قوی ہیں، ورزش کر رہے ہیں اور جناب مشقیں کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اسی طریقے سے روحانی زندگی میں بھی انسان خود احتسابی جب کرتا ہے تو پھر کیا ہے، جھوٹ بھی اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے، غیبت بھی نکل جاتی ہے، کینہ بھی نکل جاتا ہے، عداوت نکل جاتی ہے، کبر نکل جاتا ہے، جتنے بھی اخلاقی امراض ہیں آہستہ آہستہ اس کے وجود سے نکلنے لگتے ہیں۔ جیسے جسمانی علاج معالجے کے لیے جسمانی ڈاکٹر اور طبیب کے پاس جا کے اپنا تجزیہ علاج کرتے ہیں، ایسے روحانی ڈاکٹر اور طبیب آپ کے پیر و مرشد ہیں، آپ کے مشائخ سلسلہ ہیں، خانقاہوں میں بیٹھے جو ہے وہ بزرگان دین ہیں، یہ جو ہے وہ آپ کی جو روحانیت کے جو ہے وہ روحانی ڈاکٹر طبیب ہیں، ان کے پاس جا کے آپ اپنا علاج کرواتے ہیں۔ آپ ان کو بتاتے ہیں کہ مجھ میں یہ امراض ہے، مجھے بھی کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، عبادتوں سے وحشت ہے، اللہ سے کے نام سے وحشت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نہیں ہے، کیا کروں؟ اب وہ آپ کو بتائیں گے۔ جیسے ڈاکٹر آپ کو انسٹرکشن دیتا ہے، دوا بھی دیتا ہے اور پرہیز بھی بتاتا ہے، ایسے یہ دوا بھی دیتے ہیں پھر پرہیز بھی بتاتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا یہ نظام لے کے جب چلتے ہیں تو پھر آپ کو منزل مل جاتی ہے، منزل مل جاتی ہے۔